عمران خان نے خاتون جج کو دھمکیاں دیں، عدالت نے 2 مواقع دیے، معافی نہیں مانگی، فرد جرم کا دن آیا تو معافی تلافی پر تیار ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے کہا، گزشتہ سماعت میں احساس ہوا کہ میں نے لائن کراس کی، خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگ سکتا ہوں، یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، عدالت کچھ اور چاہے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ عدالت نے عمران خان پر فرد جرم مؤخر کر دی، تحریری حکم نامے میں عمران خان کے بیان پر اطمینان کا اظہار، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، توہین عدالت کی بلا وجہ کارروائی ہماری منشا نہیں، سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کی دارالحکومت پر ممکنہ یلغار، حکومت بھی پوری طرح تیار، مظاہرین سے نمٹنے کے لیے ڈرون شیل کا آپشن زیر غور، جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا، کہا وفاق کو پولیس نفری فراہم نہ کرنے والے صوبوں کے خلاف آئین کے مطابق ایکشن ہوگا۔ وفاق کے پاس رینجرز، ایف سی اور اسلام آباد پولیس موجود ہے۔ صوبوں سے آپ نے پولیس مانگی ہے تو 2 صوبوں میں تو براہ راست ان کی حکومت ہے، اگر وہ آپ کو پولیس یا اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ باقی ہمارے پاس ایف سی ہے، رینجرز ہے، اسلام آباد پولیس ہے۔ ہفتے کو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ نے پورا زور لگانا ہے، میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس دن میں نے کال دینی۔ رانا ثناءاللہ نے کوئی دھمکی دی ہے؟ رانا ثناءاللہ، میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر صبح معافی مانگی، شام کو حکومت کو تڑیاں لگانے لگے۔ عمران خان کہتے ہیں 25 مئی کو تیاری سے نہیں آئے تھے، اب پوری تیاری سے آئیں گے۔ رانا ثناءاللہ کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں مل پائے گی، آزادی کبھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، قربانیاں اور جہاد کرنا پڑتا ہے، نظام پر قبضہ کرنے والے آرام سے آزادی نہیں دیں گے، فیصلہ میں کروں گا، ہفتے کے لیے توانائی بچا کر رکھیں۔ سابق وزیر اعظم صاحب طاقت کی بھوک میں اس وقت اپنی سیاست چمکا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں الیکشنز کو بھولنا چاہیے، سیاست کو بھولنا چاہیے، ووٹ مانگنے کو بھولنا چاہیے اور صرف انسانیت کی خدمت کی سوچنا چاہیے۔ عمران خان طاقت کی بھوک میں سیاست چمکا رہے ہیں، اس وقت صرف انسانی خدمت کا سوچنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی سیاسی نہیں انتظامی معاملہ ہے، جس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ خورشید شاہ نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا، کہا عمران خان نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، اگر ہم ایسا کرتے تو پھانسی گھاٹ تیار ہو چکے ہوتے۔ توہین عدالت کیس عدلیہ کے لیے امتحان ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ یہ چیزیں پیپلز پارٹی کرتی تو ابھی تک 10-15 پھانسی گھاٹ کے کمرے بک ہو چکے ہوتے۔ یہ تو اب امتحان ہے عدالتوں کا، وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سیو کریں۔ مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کا کیس، سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دے دیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اصل فریضہ یاد دلا دیا، ریمارکس دیے، عوام نے ارکان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، سیلاب سے تباہی اور ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، اندازہ بھی ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے، ریاستی معاملات میں برداشت اور وفاداری سے چلنا پڑتا ہے، جلد بازی نہ کریں، سوچنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے سپریم کورٹ کا مشورہ بہتر قرار دے دیا۔ آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ قومی اسمبلی میں جائیں، کیا سپریم کورٹ کا مشورہ مانیں گے؟ میرا خیال ہے واپس جانے کے لیے، میرا خیال ہے کہ مناسب مشورہ ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی مبینہ آڈیو لیک کی تحقیقات، پی ٹی آئی رہنما ایف آئی اے سائبر کرائم کے ساتھ شامل تفتیش ہو گئے، دوسرے نوٹس پر انکوائری ٹیم کے سامنے پیشی، ایف آئی اے نے سوال نامہ تھما دیا، شوکت ترین نے کہا وکیل سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ عمران خان کے وسیم اکرم پلس مالی بے ضابطگیوں میں بھی پلس نکلے، مالی سال 2019-2020 کے دوران پنجاب بھر میں 75 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں، فراڈ اور غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ترقیاتی منصوبوں میں فنڈز کی خرد برد اور قوانین کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر، اضافی اخراجات اور الاؤنس کے نام پر ہیر پھیر کا بھی انکشاف۔
پاکستان میں سیلاب کی تباہکاریاں اجاگر کرنے اور دنیا سے فوری رد عمل کی اپیل پر امریکی صدر کا شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. لکھا، پاکستان میں سیلاب سے ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی. مدد کے لیے پکارنے والی خواتین اور بچوں کی پکار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. شہباز شریف کی یورپی یونین کے صدر سے بھی ملاقات. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹ سے ملاقات میں پاکستان میں انسداد پولیو مہم اور سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض کے روک تھام پر گفتگو. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at. ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی کا اندرون سندھ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. کشتی پر سیون اور دادو گئیں. خواتین اور بچوں سے ملاقات میں ان کی ضروریات معلوم کی. اینجلینا جولی کے متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. عالمی برادری سے ڈو مور کا مطالبہ. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی آواز بننے پر اینجلینا جولی کا شکریہ ادا کیا. کہا، اینجلینا اور گمنام ہیروز کی ہمدردی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سیلاب سے مزید 7 افراد جاں بحق. اموات کی تعداد 1576 ہو گئی. دادو میں بھوک اور بیماریوں کا ڈیرا. چارہ نہ ملنے سے مویشی مرنے لگے. شہداد کوٹ میں انتظامیہ نے متاثرین کو راشن کا لالچ دے کر سڑک کی صفائی پر لگا دیا. خیرپور میں خاتون کی دہائی پر پاک فوج کا بر وقت ایکشن. متاثرہ خاتون کو ٹینٹ، راشن، مچھردانی اور دیگر سامان فراہم کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا رتو ڈیرو کا دورہ. جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، مراد علی شاہ اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد تک نہ کر سکے. کیا خیمہ بستیاں مریخ اور چاند پر قائم کی گئی ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب، ان کے شہر، ان کے گاؤں کے لوگ ڈوبے ہیں اور ڈوب کر جب باہر نکلے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. شرجیل میمن صاحب فرما رہے تھے 2900 خیمہ بستیاں لگا دی ہیں. وہ بھائی کا مریخ پہ لگا دی ہیں. چاند پہ جا کے لگا کے آیا وہ شرجیل میمن صاحب. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جاپان کے سفیر سے ملاقات. سیلاب کے بعد مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد پر اظہار تشکر. جاپانی سفیر کا سیلاب سے تباہی پر دکھ اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے لیے پاک فوج کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں. سپہ سالار نے کہا، سیلاب متاثرین کی بحالی میں عالمی شراکت داروں کی مدد اہم ہوگی. UN سیکرٹری جنرل کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کی خلاف ورزیاں. وزارت خارجہ نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا. سندھ پولیس کے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ نے انتونیو گوتریس کے دورے کو خود نمائی کا ذریعہ بنایا. افسران زبردستی معزز مہمان کے کمرے میں داخل ہوئے، تحائف دیے، تصویریں کھنچوائیں. اہلکاروں نے مہمانوں کے کمرے کے قریب بھی ڈیوٹی نہیں دی. ہر قانون جب پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی سکم یا مس یوز کا پہلو رہ جاتا ہے. اس میں کچھ دوستوں نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، تو اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حرف آخر ہوگا. ٹرانسجینڈر بل حکومت کا نہیں تھا. ہر قانون جو پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی سقم رہ جاتا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ 2 سال بعد شکایات آئی کہ بل کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی کے سینیٹر نے بل کی ایک شق پر اعتراض کیا ہے. اظہار رائے ہم سب کا حق ہے مگر ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانی چاہیے. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ترمیم پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. ہم فقہی حوالے سے بھی اور فنی حوالے سے بھی سفارشات دیں گے، تیار کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ہم پھر ایک بہتر راستے کی طرف جانے میں کامیاب ہوں. ملک بھر میں ڈینگی کے وار. سندھ میں مزید 323 کیسز رپورٹ. 261 کا تعلق کراچی سے ہے. اسلام آباد میں 96، راولپنڈی میں 98 اور لاہور میں 63 مریض سامنے آئے. خیبر پختونخوا میں متاثرہ افراد کی تعداد 5,500 سے زائد ہو گئی. مزید 242 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی.
کراچی کے علاقے کورنگی سو کوارٹرز میں ظلم کی داستان. قتل ہونے والی لڑکی کو مارنے سے پہلے کئی بار حوث کا نشانہ بنایا گیا. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف. پولیس نے قتل اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. امپورٹرز ڈالرز نہ ملنے سے پریشان. کراچی میں شکایات سے بھرپور پریس کانفرنس. کہا کراچی پورٹ پر درآمدی دالوں کا 70,000 ٹن سٹاک پڑا ہے. لاکھوں ٹن درآمدی اجناس راستے میں ہیں. بینکس LC کھولنے سے انکاری ہیں. ڈالرز مہیا نہ کیے گئے تو مہنگائی میں اضافہ اور اجناس کا بحران جنم لے سکتا ہے. غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر فوری پابندی کا مطالبہ. دوسرے T20 میں انگلینڈ کی جارحانہ بیٹنگ. پاکستان کو 200 رنز کا ہدف دے دیا. بین ڈکٹ کے 22 گیندوں پر 43 رن. معین علی کی جارحانہ 50. فل سالٹ 30 رنز بنا کر حارث رؤف کا نشانہ بنے. شاہنواز دھانی نے 2 گیندوں پر ایلکس ہیلز اور ڈیوڈ ملان کو بولڈ کیا. حارث کو آپ نے T20 PSL سے اٹھایا ہے، اس لڑکے کو تو ایز اے اوپنر اٹھایا آپ نے. اس نے اوپن ہی کیے، جو بھی 1-2-50 کیے ہیں اس نے اوپر سے ہی کیے ہیں. پچ کے حساب سے بابر کو تھوڑا سا پلان چینج کر کے، غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوں گی غلطیاں، لیکن اس سے سیکھ بھی لے تو زیادہ اچھا ایز اے کیپٹن. بالرز کنڈیشنز کو سمجھیں. محمد حارث کو کھلانا ہے تو اوپن کروائیں. بابر اعظم کو غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. ڈائریکٹر سپورٹ سما شاہد آفریدی نے انگلینڈ کے خلاف جیت کے گر بتا دیے. اور ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں تبدیلیاں متوقع. خوشدل شاہ اور افتخار احمد کے پرفارمنس پر سوالات اٹھ گئے. 2 نیشنل کوچز کی شعیب ملک اور حارث سہیل کو شامل کرنے کی تجویز.